آپ گندے ہیں، آپ نے ہمیں مارا، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ وہ ایک دم روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے منہ چھپا کر بولی۔ علی سلیمان کی مٹھیاں اب بھی بھیجی ہوئی تھیں۔ حویلی کا روبدار چودھری، جس کے سامنے اچھے اچھے مرد زبان نہیں کھولتے تھے، وہ اس وقت ایک 15 سالہ لڑکی کے سامنے بت بنا کھڑا تھا۔ زبان درازی کرتی ہے؟ چچی نے آگے بڑھ کر دعا کا بازو جھٹکے سے پکڑا۔ وینی بن کر آئی ہے تو یہاں کوئی راجکماری نہیں ہے۔ علی بیٹا، اس جنگلی کو سر پر مت چڑھاؤ، پہلے ہی دن اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ علی سلیمان نے چچی کو گھورا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور دعا کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چچی نے دعا کو کچن کی طرف دھکا دیا۔ چل، ڈرامہ بند کر اب، یہ سارے برتن اور پورا صحن چمکنا چاہیے رات تک، ورنہ یاد رکھنا، علی سے بھی برا حال کروں گی میں تیرا۔ دعا نے سسکتے ہوئے کچن کے فرش پر بیٹھ کر برتن سمیٹنے شروع کیے۔ وہ بار بار اپنے گال پر ہاتھ رکھتی جہاں اب انگلیاں نیلے نشان چھوڑ رہی تھیں۔ خانم، آپ نے تو کہا تھا وہ بہت اچھے ہیں، وہ دل ہی دل میں روتے ہوئے بڑبڑائی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، حویلی کی تمام بتیاں بجھ چکی تھیں اور چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ علی سلیمان اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، اسے دعا کا روتا ہوا چہرہ اور وہ جملہ یاد آ جاتا۔ آپ گندے ہیں، تباہی! وہ بڑبڑایا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ وہ پانی کا جگ اٹھا کر نیچے کچن کی طرف جانے لگا۔ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی وہ کچن کے پاس پہنچا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کچن کا بلب جل رہا تھا اور دعا فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے پاؤں پیٹ کے ساتھ سمیٹے رو رہی تھی۔ علی سلیمان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چاند کی روشنی کچن کی کھڑکی سے سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے معصوم گال پر اب واضح نیلے نشان ابھر آئے تھے۔ علی نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلی دعا کے گال سے ٹکرائی، دعا نیند میں ہی پوری طرح تڑپ اٹھی۔ نہیں، مجھے مارنا مت، خانم کو مت بتانا، میں کام کر دوں گی، وہ نیند میں ہی چیخی اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ سامنے علی سلیمان کو دیکھ کر وہ ڈر کے مارے پیچھے کو کھسکنے لگی۔ علی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ دعا سنو، دور رہیں ہم سے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر سہم گئی۔ علی سلیمان چادر کندھے پر ڈالے نیچے آیا۔ اس کی نظریں سیدھی دعا پر گئی۔ وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ میز پر پراٹھے رکھ کر جانے لگی تو علی نے جان بوجھ کر کرسی پیچھے کی۔ چائے میں چینی کم ہے، دوسری لاؤ، علی کی بھاری آواز گونجی۔ دعا رکی، اس نے نہ علی کو دیکھا نہ کوئی جواب دیا، بس خاموشی سے کپ اٹھایا اور کچن کی طرف چلی تھی۔ چچی نے چائے کا گھونٹ لیا اور بولی، دیکھا علی، کیسی اکڑ ہے اس لڑکی میں، وینی ہو کر مالکوں کو آنکھیں دکھاتی ہے، جتنا دبا کر رکھو گے اتنا ہی سیدھی رہے گی۔ چچی، علی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نوالہ پلیٹ میں پھینک دیا، میرے معاملے میں کوئی نہ بولے تو بہتر ہے، مجھے پتہ ہے مجھے کس کو کیسے سیدھا رکھنا ہے۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ چچی کا منہ وہیں بند ہو گیا۔ دوپہر کو حویلی میں سناٹا تھا، کیونکہ سب عورتیں اپنے اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ علی سلیمان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور نیچے جھانک کر دیکھا۔ دعا دالان میں پونچھا لگا رہی تھی۔ دعا، اوپر آؤ، میرے کمرے کی صفائی کرو، علی نے آواز دی اور واپس کمرے میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد دعا ہاتھ میں کپڑا لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ چپ چاپ الماری صاف کرنے لگی، جیسے علی کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ علی بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی اب علی کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ اٹھا اور چلتا ہوا دعا کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کب تک یہ منہ لٹکا کر گھومو گی؟ زبان کو تالا لگ گیا ہے؟ علی کی آواز دھیمی لیکن روبدار تھی۔ دعا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوسری طرف مڑنے لگی، لیکن علی نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ دعا سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ اب بالکل ختم ہو گیا تھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ علی نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ چھوڑیں ہمیں، آپ نے مارا تھا نا، اب کیوں پاس آتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا ہم بات نہیں کریں گے۔ اس کی آواز رند گئی۔ اس نے گرفت ڈھیلی کی لیکن اسے چھوڑا نہیں، بلکہ دھیمے سے اس کا گال چھوا۔ اب کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ باہر چاند کی مدھم روشنی تھی۔ اچانک اس کی نظر حویلی کے پچھلے دروازے پر پڑی۔ وہاں پر ایک سایہ کھڑا تھا۔ علی نے دیکھا کہ وہ تو دعا تھی۔ وہ چوری چھپے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دروازے کے پاس گئی
اور اس نے باہر ہاتھ نکال کر کسی انجان آدمی سے ایک چھوٹا سا سفید لفافہ لیا۔ اس آدمی کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ دعا نے وہ لفافہ جلدی سے اپنی قمیص کے اندر چھپایا اور واپس اندر کی طرف بھاگی۔ چھت پر کھڑے علی سلمان کی مٹھیاں غصے اور شک سے دوبارہ بھیج گئی۔ تو یہ معصومیت صرف ایک ڈرامہ ہے؟ صبح ہوتے ہی علی سلمان کے سر پر غصے کا بھوت سوار تھا۔ وہ لاؤنج میں کھڑا تھا جہاں دعا سب کے لیے چائے دانی رکھ رہی تھی۔ دعا، میرے کمرے میں آؤ ابھی۔ دعا خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے پیر اندر رکھا، علی نے پیچھے سے دروازہ بند کیا اور جھٹکے سے اس کا بازو مروڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ رات کو پچھلے دروازے پر کس سے ملنے گئی تھی؟ بولو۔ دعا درد سے تڑپ اٹھی۔ اس کی چوڑیاں اس کی کلائی میں چبھی۔ چھوڑیں ہمیں، درد ہو رہا ہے۔ درد تو اب شروع ہوگا۔ وہ لفافہ کہاں ہے جو اس نے تمہیں دیا؟ نکالو اسے، ورنہ اس بار میں بھول جاؤں گا کہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا۔ دعا نے روتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ ہم نہیں دیں گے۔ آپ صرف مارنا اور شک کرنا ہی جانتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نہ، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے تو بس نہیں کریں گے۔ اس کی ضد اس کے آنسوؤں پر بھاری تھی۔ تمہاری یہ زبان میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ علی نے غصے سے اسے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے چچی نے موقع پا لیا۔ جیسے ہی علی حویلی سے باہر گیا، انہوں نے دعا کو گھسیٹ کر صحن کے بیچ میں کھڑا کر دیا۔ بڑی نوابزادی بنتی ہے نا تو؟ چل، یہ پورا صحن ابھی کے ابھی دھو۔ ایک ایک کونا صاف ہونا چاہیے ورنہ آج روٹی نہیں ملے گی۔ چچی نے پانی کا پائپ اس کے پیروں میں پھینکا۔ دعا نے خاموشی سے پائپ اٹھایا اور تپتے ہوئے فرش پر ننگے پیر کھڑے ہونا عذاب تھا، لیکن اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ دھوپ کی شدت اور بھوک کی وجہ سے دعا کے سر میں شدید چکر آنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ٹھیک اسی وقت حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور علی سلمان اندر داخل ہوا۔ صحن کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ دعا کا گورا چہرہ دھوپ سے بالکل لال ہو چکا تھا اور وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ جیسے ہی علی نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا، دعا کا توازن بگڑا اور وہ بے ہوش ہو کر پکے فرش پر گرنے لگی۔ دعا! علی ایک دم دھاڑا اور لپک کر اسے زمین پر گرنے سے پہلے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ یہ کیا تماشا ہے چچی؟ علی کی آواز میں وہ دبدبا تھا کہ چچی 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ کس نے کہا تھا اس سے یہ کام کروانے کو؟ علی بیٹا، وہ تو بس… چچی کی زبان لڑکھڑا گئی۔ شٹ اپ! علی نے غصے سے کہا۔ اس نے تڑپ کر دعا کو گود میں اٹھایا۔ کمرے کا اے سی چل رہا تھا لیکن دعا کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دعا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، لیکن سامنے علی کو دیکھ کر اس نے چڑھ کر پیچھے ہونا چاہا۔ علی نے نرمی سے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے روکا۔ لیٹی رہو، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، ہمیں جانے دیں۔ دعا کی آواز بالکل مدھم تھی۔ کہیں نہیں جانا۔ علی نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ دعا، میری طرف دیکھو، میں اب غصہ نہیں کروں گا۔ مجھے سچ بتاؤ، رات کو وہ کیا تھا؟ تم کس سے ڈری ہوئی ہو؟ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ اس نے کانپتے ہوئے اپنے دوپٹے کے کونے سے وہ سفید لفافہ نکالا اور علی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یہ میری ماں کا آخری خط ہے، دعا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میری خانم بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے مجھے آپ کے پاس محفوظ رکھنے کے لیے بھیجا تھا کیونکہ میرے سگے چچا مجھے بیچنا چاہتے ہیں۔ علی کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میرے چچا حویلی کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خانم سے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے وینی بنا کر یہاں بھیج رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کا پلان یہ ہے کہ مجھے یہاں سے غائب کر کے کسی اور ملک بیچ دیں گے۔
رات کو جو آدمی آیا تھا نا، وہ چچا کا ملازم تھا۔ وہ مجھے دھمکی دینے آیا تھا کہ اگر میں نے حویلی کے کسی بھی بندے کو کچھ بتایا تو وہ میرے چھوٹے بھائی کو مار دیں گے۔ دعا کا یہ سچ سن کر علی سلیمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ علی، وہ مجھے لے جائیں گے، مجھے ان کے پاس نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ دعا نے روتے ہوئے علی کی قمیص کا دامن اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ علی نے گہرا سانس لیا اور اپنی مضبوط باہیں اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے دعا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جب تک علی سلیمان زندہ ہے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تم میری پناہ میں ہو، سمجھی؟ اسی رات جب دعا کمرے میں سو رہی تھی، علی نیچے کچن میں پانی لینے گیا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے چچی کے کمرے سے دھیمی دھیمی آوازیں آئیں۔ وہ رک گیا اور کان دروازے سے لگا لیے۔ ہاں، کام ہو گیا ہے، لڑکی کا دماغ میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے، وہ ڈری ہوئی ہے۔ تم رات کے آخری پہر پچھلے دروازے پر گاڑی لے کر آ جانا، میں اسے باہر نکال دوں گی، بس میرا حصہ وقت پر مل جانا چاہیے۔ چچی فون پر کسی سے سودا کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی دروازہ توڑ کر چچی کا گریبان پکڑ لے، لیکن وہ چودھری تھا، جذبات میں آ کر اپنی چال خراب کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ اس نے بندوق پر جمی اپنی انگلیاں ڈھیلی کیں اور گہرا سانس لے کر واپس اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں دعا اب بھی بخار کی تپش میں بے سدھ لیٹی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا دعا، کچھ بھی نہیں۔ علی نے دھیمے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک محافظ کا اپنی عزت سے وعدہ تھا۔ اگلی صبح گھڑی پر ابھی 5 بج رہے تھے اور اندھیرا گھنا تھا کہ حویلی کا پچھلا زنگ آلود دروازہ ایک بار پھر ہولے سے کھلا۔ چچی نے دائیں بائیں دیکھا اور سیاہ چادر میں لیٹی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھڑی کالی گاڑی کی طرف دھکیلا۔ لے جاؤ اسے، اس سے پہلے کہ علی جاگے، یہاں سے نکل جاؤ، چچی نے ہانپتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ گاڑی سے 2 نقاب پوش مرد اترے۔ انہوں نے لڑکی کو زبردستی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی، سامنے سے چودھری علی سلیمان کی بھاری لینڈ کروزر تیز لائٹس جلاتی ہوئی ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر علی سلیمان باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دیسی ساخت کی کلاشنکوف تھی اور چہرے پر صفاقی۔ کدھر کا ارادہ ہے مہمانوں؟ 1 انچ بھی ہلے تو اگلی گولی بھیجے کے پار ہوگی۔ علی نے بڑھ کر کالی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور چادر ہٹائی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر خود اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چادر کے اندر دعا نہیں بلکہ حویلی کی ایک بوڑھی ملازمہ تھی جس کا منہ کپڑے سے بندھا ہوا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ علی نے چچی کو کالر سے اٹھایا۔ چچی خوف سے کانپتے ہوئے بھی کمینگی سے ہنس دی۔ علی بیٹا، چال تم نے بھی اچھی چلی تھی، پر تم بھول گئے کہ اس حویلی میں تم سے پرانے کھلاڑی بھی رہتے ہیں۔ دعا یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو کب کی حویلی سے دور پہنچ چکی، جبکہ حویلی کے تہہ خانے میں ہے جہاں پرانا اور نکارا سامان رکھا تھا۔ دعا ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی، اس کے منہ پر پٹی بندھی تھی اور اس کی معصوم آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے سامنے اس کا سگا چچا سرفراز ہاتھ میں سگریٹ لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 2 تگڑے بدماش تھے۔ سرفراز نے سگریٹ کا دھواں دعا کے چہرے پر چھوڑا۔ کیا سمجھا تھا اس چودھری کے بچے نے؟ وہ اوپر پولیس بلا رہا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلتا۔ چچی نے رات کو ہی مجھے سب بتا دیا تھا۔ اب علی سلیمان باہر سڑکوں پر گاڑی ڈھونڈتا رہے گا اور تم یہاں حویلی کے نیچے ہی ہمارے قبضے میں رہو گی جب تک سودا پکا نہیں ہو جاتا۔ دعا نے بندھے ہوئے منہ سے چینکنے کی کوشش کی۔ اوپر حویلی میں قیامت کا سماں تھا۔ علی سلیمان نے چچی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور خود اپنے آدمیوں کے ساتھ حویلی کا ایک کونا چھان رہا تھا۔ اس کا غصہ اب پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ خانم کے آدمیوں کو فون کرو، علی نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا۔ سرفراز کے جتنے بھی ٹھکانے ہیں سب پر آگ لگا دو، مجھے میری لڑکی ہر قیمت پر صحیح سلامت چاہیے۔
دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ علی تپتے ہوئے صحن میں چکر کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کچن کے پاس بنے اس چھوٹے دروازے پر پڑی جو تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ اس دروازے کے باہر مٹی پر کسی کے جوتوں کے نشان تھے، بھاری مردانہ جوتے۔ علی کے دماغ کی بتی جلی۔ وہ باہر گئی ہی نہیں، وہ بڑبڑایا۔ اس نے خاموشی سے اپنی بندوق لوڈ کی اور اکیلے ہی تہہ خانے کی اندھیری سیڑھیاں اترنے لگا۔ علی نے دیوار کی اوٹ سے دیکھا، سرفراز فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں جاوید بھائی، لڑکی تیار ہے۔ آج رات 12 بجے بارڈر کے پاس گاڑی لے آنا، 5 لاکھ نقد لانا۔ علی کا خون ابل پڑا اور وہ بنا وقت ضائع کیے شیر کی طرح ان پر جھپٹا۔ علی سلیمان! سرفراز نے گھبرا کر دعا کے گلے پر چاقو رکھ دیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ اس کا گلا یہیں کاٹ دوں گا۔ دعا نے روتے ہوئے بندھی ہوئی آنکھوں سے علی کو دیکھا۔ سرفراز، چاقو ہٹاؤ، اگر اس کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ سرفراز کا ہاتھ کانپ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں رہائی کی وحشت تھی۔ پیچھے ہٹو علی سلیمان، میں کہہ رہا ہوں اپنی بندوق نیچے پھینکو ورنہ میں اس کا گلا یہیں کاٹ دوں گا۔ سرفراز! دعا نے بندھے ہوئے منہ سے سکتے ہوئے علی کو دیکھا۔ سرفراز! علی نے اپنی کلانکشوف آہستہ سے نیچے فرش پر رکھ دی، لیکن اس کی نظریں سرفراز کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بندوق رکھ دی ہے میں نے، اب چاقو ہٹاؤ اس کے گلے سے۔ مرد کا بچہ ہے تو مجھ سے بات کر، اس معصوم کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ معصوم؟ سرفراز کمینگی سے ہنسا۔ یہ معصوم نہیں، یہ میری لاٹری ہے۔ چچی نے مجھے سب بتا دیا تھا کہ تم اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو۔ چودھری صاحب، اب اگر اس کی جان پیاری ہے تو حویلی کی دوسری گاڑی کی چابی اور اس میں 10 لاکھ روپے رکھ کر مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ دو۔ علی نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، رقم تمہیں مل جائے گی۔ چابی اوپر لاؤنج میں میز پر ہے، چلو میرے ساتھ۔ سرفراز نے دعا کی کرسی کے رستے جلدی سے چاقو سے کاٹے اور اس کا بازو مروڑ کر اسے اپنے آگے کیا۔ تم آگے چلو گے علی سلیمان، اگر کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو یہ چاقو اس کے پار ہوگا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ تہہ خانے کے اندھیرے سے باہر آئے۔ لاؤنج کی میز پر واقعی گاڑی کی چابی رکھی تھی۔ سرفراز کی نظر جیسے ہی چابی پر پڑی، اس کی گرفت دعا کے بازو پر ذرا سی ڈھیلی ہوئی۔ بس وہی ایک سیکنڈ علی سلیمان کو چاہیے تھا۔ اس نے سرفراز کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں چاقو تھا اور اسے اتنے زور سے مروڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سرفراز کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور چاقو فرش پر جا گرا۔ علی نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ دعا! علی نے مڑ کر فوراً دعا کو اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ بس شانت ہو جاؤ، میں ہوں نا یہاں۔ علی نے اس کے سر پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا اور اسے خود میں بالکل سمیٹ لیا۔ اوپر کمرے میں لا کر علی نے دعا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے جھک کر اس کے پیروں سے مٹی صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے کچن سے لا کر فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور روئی پر دوا لگا کر بہت نرمی سے دعا کی گردن پر کے زخم پر رکھنے لگا۔ دعا نے درد سے سسکتی آواز میں کہا، آہ علی، درد ہو رہا ہے۔ علی کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر دعا کی آنکھوں میں دیکھا۔ درد ہو رہا ہے تو رو کیوں نہیں رہی ہو؟ اتنی ضد کہاں سے لاتی ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے اگر اسے ذرا سا بھی ہاتھ اور بیٹھ جاتا تو میں اپنی جان لے لیتا۔ دعا نے اپنی نم آنکھیں جھکا لیں۔ آپ نے تو کہا تھا آپ ہمیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، تو پھر ہم کیوں ڈرتے؟ اس لڑکی کا اس پر یہ اندھا یقین اس کے اندر ایک نیا طوفان کھڑا کر رہا تھا۔ وہ دعا کے بالکل قریب ہوا، ان کے چہرے ایک دوسرے کے بہت پاس تھے۔ علی نے دھیمے سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ٹھیک اسی وقت علی کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ علی نے فون کان سے لگایا۔ چودھری علی سلیمان! دوسری طرف سے ایک بھاری اور کھرکھری مردانہ آواز آئی۔ سرفراز تو ایک مہرا تھا، اصل سودا تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ تمہاری چچی نے آدھے پیسے لے کر لڑکی کی ڈیل میرے ساتھ پکی کی تھی۔ اگر اپنی حویلی کی خیر چاہتے ہو تو کل صبح تک لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے اس چھوٹے جڑواں بھائی کا جنازہ حویلی پہنچے گا جو شہر میں پڑتا ہے۔ علی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ دعا نے علی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا علی؟ کس کا فون تھا؟ علی نے دعا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا علی سلیمان نے سرفراز کو اپنے آدمیوں کے ذریعے خفیہ کمرے میں بند کروا دیا تھا۔
اور دعا بیڈ کے کونے پر بیٹھی علی کو دیکھ رہی تھی جو مسلسل کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ دعا نے دھیمے سے اسے پکارا اور اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ علی، ہماری وجہ سے آپ کے بھائی کی جان خطرے میں ہے نا؟ علی رکا اور اس نے دعا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ تمہیں ان سب باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم چپ چاپ کمرے میں رہو۔ نہیں، ہم کیوں چپ چاپ رہیں؟ وہ گندے لوگ ہیں، ہمیں چاہتے ہیں نا تو آپ ہمیں ان کے حوالے کر دیں، ہم چلے جائیں گے، پر آپ کے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ خانم کہتی تھی کہ کسی کے احسان کا بدلہ جان دے کر بھی چکانا پڑے تو چکا دو، زبان بند کرو اپنی۔ علی نے غصے سے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھکا دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے علی سلیمان اتنا بزدل ہے کہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی عورت کا سودا کرے گا؟ اپنی عورت کا لفظ سن کر دعا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور اس کا گال شرم اور جذبات کی شدت سے دوبارہ سرخ ہونے لگا۔ میں کل صبح جا رہا ہوں شہر۔ علی نے اس کے کندھوں پر گرفت دھیمی کی پر اسے اپنے قریب ہی رکھا۔ خانم کے خاص بندوں کو میں نے الرٹ کر دیا ہے، میں اپنے بھائی کو بھی لاؤں گا اور ان بدماشوں کو ان کی اوقات بھی دکھاؤں گا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ حویلی کے وفادار گارڈز باہر پہرا دیں گے۔ دعا نے گھبرا کر علی کی قمیص کی آستین پکڑ لی۔ آپ اکیلے جائیں گے؟ ہمیں ڈر لگ رہا ہے علی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں اب علی کے لیے صاف محبت اور فکر جھلک رہی تھی۔ علی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ مجھ پر یقین ہے نا؟ تو بس۔ علی سلیمان اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگلی صبح علی اپنی گاڑی لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا، حویلی کو سخت سیکیورٹی میں چھوڑ کر۔ رات کے 11 بجے اچانک حویلی کی لائٹ چلی گئی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ دعا نے ڈر کر اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ اسی وقت اسے کمرے کے باہر کی گیلری میں کسی کے چلنے کی دھیمی سی آواز آئی۔ گارڈز تو باہر تھے، پھر اندر کون تھا؟ کون ہے؟ دعا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ دروازے کے ہینڈل کے گھومنے کی آواز آئی۔ دعا نے جلدی سے بیڈ کے پاس پڑا ہوا لکڑی کا ایک بڑا بھاری شو پیس ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دروازہ ہولے سے کھلا اور اندھیرے میں ایک لمبا سایہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ دعا نے بنا دیکھے وہ شو پیس پوری طاقت سے اس سائے پر مارنا چاہا، لیکن اس بندے نے پھرتی سے اندھیرے میں ہی دعا کا ہاتھ ہوا میں دبوچ لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اسے بیڈ پر گرا دیا۔ چپ، بالکل چپ، میں ہوں، ایک جانی پہچانی دھیمی آواز پر دعا کے کان سے ٹکرائی۔ دعا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سایہ کوئی اور نہیں، خود علی سلیمان تھا، لیکن وہ اتنی چوری چھپے اور زخمی حالت میں کیوں آیا تھا؟ علی، آپ؟ دعا نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹتے ہی دھیمے سے کہا۔ دعا، خاموش رہو۔ حویلی کے باہر جو گارڈز کھڑے ہیں وہ اب میرے نہیں رہے، چچی کے بندوں نے انہیں خرید لیا ہے۔ میں شہر سے اپنے بھائی کو نکال لایا ہوں، وہ باہر گاڑی میں چھپا ہے، لیکن دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے، ہمیں ابھی اور اسی وقت حویلی سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے، علی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ علی سلیمان نے اندھیرے میں ہی دعا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ڈرو مت دعا، میری طرف دیکھو۔ اس نے دعا کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے کانپتے ہوئے وجود کو حوصلہ دیا۔ وہ دونوں دھیمے قدموں سے حویلی کے پچھلے خفیہ راستے سے باہر نکلے۔ باہر گاڑی میں علی کا بھائی خیریت سے موجود تھا، لیکن جیسے ہی دشمنوں نے انہیں دیکھ کر بندوقیں تانی، خانم کے وفادار بندوں اور پولیس کی گاڑیوں نے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا۔ چچی کے خریدے ہوئے گارڈز اور بدماشوں کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ گولی چلا سکتے، وہ سب وہیں دبوچ لیے گئے۔ 1 ماہ بعد حویلی کا سارا گند صاف ہو چکا تھا اور چچی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ حویلی میں اب خوف کا نہیں بلکہ خوشیوں کا راج تھا۔ شام کا وقت تھا، کمرے کی بالکنی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ دعا سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں سیٹ کر رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک پیاری سی حیا اور سکون تھا۔ علی سلیمان کمرے میں داخل ہوا اور چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آئینے میں دعا کا چہرہ دیکھا اور مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیے۔ تو بیگم صاحبہ،
اب بھی ہم گندے ہیں، اب بھی ہم سے بات نہیں کرنی؟ علی نے اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ دعا کا چہرہ شرم سے بالکل لال ہو گیا۔ اس نے آئینے میں علی کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اور صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور عزت تھی۔ وہ مڑی اور دھیمے سے علی کے دل پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ بہت برے ہیں علی، پر اب ہماری جان بن گئے ہیں، دعا نے مسکرا کر اعتراف کیا۔ علی نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر لگا دی۔ حویلی کی وہ دکھی کہانی اب ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت اور سچے عشق کے بندھن میں بدل چکی تھی۔